تیسرا پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے، تو اسے بھی میں تجوید کے قواعد بتا کر پڑھاؤں گا تاکہ آپ قواعد کو اچھے سے سمجھ سکیں، تجوید کے قواعد کو، اور تجوید کے مطابق قرآن شریف پڑھ سکیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم۔ قل، دیکھیے قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس وجہ سے قاف کو پر پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ کے 7 حروف ہے، ان 7 حروف کو ہر حال میں پر پڑھا جاتا ہے، کہیں پر بھی آئے، چاہے اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو، اس کو ہر حال میں پر ہی پڑھا جاتا ہے، موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو قاف بھی اسی میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہے، جس کا مجموعہ ہے خص ضغط قذ، خص ضغط قذ، ٹھیک، یہ 7 حروف ہے اس میں۔ تو قل کو پر کر کے پڑھیں گے۔ آمنا، یہاں پر نون مشدد ہے، نون مشدد ہو تو وہاں غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر غنہ کریں گے، 1 الف کی مقدار۔ باللہ، اللہ کے نام سے پہلے یہاں پر زیر ہے، اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے۔ وما، یہاں پر مد ہے، دیکھیں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ انزلہ، نون، یہاں پر نون ساکن کے بعد زا ہے حروف اخفا میں سے، تو نون میں اخفا ہوگا، 1 الف کی مقدار یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے اس طرح، نون میں اس طرح پڑھیں گے، ان نہیں، انزلہ علینا وما، دیکھیے یہاں پر بھی حرف مد کے بعد حمزہ میں دوسرا کلمہ میں ہے، تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا، میم کو کھینچ کر پڑھیں گے، اور نون میں یہاں پر بھی اخفا ہوگا۔ علا، یہاں پر دیکھیے حرف مد کے بعد یہاں پر بھی حرف حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابراہیم، با میں قلقلہ ہوگا، با حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، تو با میں قلقلہ کریں گے، جیسے اب، با کی آواز میں ایک قسم کی جنبش ہوگی۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہاں پر را کو پر پڑھیں گے۔ ہیما، یہ دیکھیے اس ہا کی آواز بھاری ٹیپ پہ ہوتی ہے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، تو 1 الف کے برابر کھینچیں گے، ہیما ایسے۔ واسماعیل، یہاں پر بھی یا مدہ ہے، ای کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ واسحاق، یہاں پر کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ ویعقوب، یہاں پر دیکھیے عین کو حلق صدا کریں گے، اور قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ والاسباط، یہاں پر طا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے۔ وما اوتیا، یہاں پر بھی حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا۔ اوتیا، دیکھیے اوتیا ہے، تا زیر تی، یا زبر یا، اوتیا، اوتیا۔ موسیٰ وعیسیٰ، ون، یہاں پر نون مشدد ہے، نون میں غنہ کریں گے۔ بیون، یہاں پر واو مدہ ہے، یون 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من ربہم، یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد را ہے، حروف یرملون میں سے، حروف یرملون میں سے را ہے، تو نون کو را سے ملا کر پڑھیں گے، کہ بغیر غنہ کے پڑھیں گے، حروف یرملون میں سے، تو یہاں پر بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں، تو اس کو پڑھیں گے من ربہم، من ربہم، یعنی نون نہیں پڑھا جائے گا، من ربہم، اس طریقے سے۔ را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر تشدید ہے اور را کے اوپر زبر ہے۔ یہاں پر دیکھیے صاد ہے، صاد یہ علامت ہے وقف کی، اور صاد یہ علامت
جب ہوتی ہے تو یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ تو یہ بڑی آیت ہے، اس وجہ سے یہاں پر ہم ٹھہر گئے، تو اس کی اجازت ہے۔ پھر سے ایک بات دیکھ لیجیے، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ لا نفرق، یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے، را مشددہ کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے باریک پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ بین احدم، ہا کو حلق سے ادا کریں گے، احدم۔ یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد میم ہے حروف یومن میں سے، تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ منہم، یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے، تو نون میں اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے علامت زا، یہ علامت یہاں ٹھہرنا، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ویسے اجازت ہے، اگر ٹھہر بھی جائے تو ٹھہر سکتے ہیں، ویسے نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پر ملا کر پڑھیں کیونکہ یہ آیت چھوٹی سی تھی، اس وجہ سے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، مسلمون یہاں پر جب وقف کریں گے تو یہ نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، اور اس سکون کو عارضی کہتے ہیں، وقفی کہتے ہیں۔ اور دیکھیے اس سے پہلے واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، تو واو مدہ حرف مد کے بعد یہاں پر سکون عارضی ہے، اس وجہ سے یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی، اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے پھر سے، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه۔ ومن، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے، تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یب، با میں قلقلہ ہوگا، با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، غین کو پر پڑھیں گے۔ غیر، یہاں پر بھی غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو بھی پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ اسلامی، یہ اسلامی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ دین، یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے، تو نون میں اخفا ہوگا۔ فلن، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے، تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یو، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور قاف میں قلقلہ بھی کریں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اور اس کے اوپر جزم ہے تو قلقلہ بھی ہوگا۔ من، یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے، تو نون میں اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیے علامت ہے جیم، یہاں ٹھہرنا، اس علامت میں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، تو یہاں پر میں نے وقف کیا ہے۔ دیکھیے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، یہاں پر بھی خا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے، اور را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ من الخاسرین، یہاں پر بھی خا ہے حروف مستعلیہ میں سے، پر پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، اور یہاں پر جب وقف کریں گے تو یہاں پر بھی مد عارض وقفی ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن
وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ کیف، دیکھیے کاف کو باریک پڑھیں گے، کیف یہدی اللہ، اس یا کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس یا کو نہیں پڑھیں گے، اور اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے۔ قومن قاف ہے، پر پڑھیں گے، اور یہاں پر تنوین کے بعد کاف ہے حروف اخفا میں سے، تو میم میں اخفا ہوگا۔ کفرو، کاف کو باریک پڑھیں گے، اور رو را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، واو مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بعد ایمانہم، ای یہاں پر بھی یا مدہ ہے تو ای کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور میم میں الف مدہ ہے تو اسے بھی کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ ہم، یہاں پر میم ساکن کے بعد واو ہے تو یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، ٹھیک ہے، اظہار شفوی یعنی میم کو جلد پڑھیں گے، جیسے ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں ویسے ہی جلدی پڑھیں گے۔ وَشَهِدُوا، یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، مد منفصل ہوگا، اور ان نون مشدد غنہ ہوگا، اور ان را مشددہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ حق، ہا کو حلق صدا کریں گے، اور قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومین میں سے، تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ وجاء، یہاں پر دیکھیے حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہوگا، مد متصل کو بھی 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اہم البینات، یہاں پر وقف کریں گے، تا وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو تا کا جو پیش ہے وہ جزم سے بدل جائے گا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ واللہ، اللہ کلام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے۔ لا یہدل، یہاں پر دل کی یا کو نہیں پڑھیں گے، دال کو لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ قو، قاف کو پر پڑھیں گے، حرف مستعلیہ میں سے ہے، اور لا بھی حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے بھی پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔